کیا آپ تصور کر سکتے ہیں آج سے تقریباً 2000 سال پہلے آپ ایک خوشگوار دھوپ میں اپنی زندگی کی روزمرہ سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ آپ اپنے بازار، اپنے دوستوں، اپنی زندگی سے پیار کرتے ہیں، لیکن آپ کو خبر نہیں کہ آپ کی پناہ گاہ، وہ خوبصورت پہاڑ جو آپ کی پشت پر خاموشی سے کھڑا ہے، وہ ایک ایسا دیو ہے جو جاگنے والا ہے، اور جب وہ جاگے گا تو آپ کی پوری دنیا صرف 6 منٹوں میں راکھ بن کر ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ آج کی داستان ہے پومپئی کی، وہ شہر جو سیکنڈوں میں وقت میں منجمد ہو گیا۔ 79 عیسوی میں پومپئی رومی سلطنت کا ایک خوبصورت، پر رونق اور خوشحال تفریحی شہر تھا۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں امیر رومی تعطیلات منانے آتے، جہاں گرم حمام، شاندار ضیافتیں اور گہما گہمی عروج پر تھی۔ اس شہر کے پس منظر میں ماؤنٹ ویسوویس کا دلکش نظارہ تھا، جو اس وقت ایک سرسبز پہاڑی سے زیادہ کچھ نہیں لگتا تھا۔ کسی کو یاد نہیں تھا کہ یہ ایک فعال آتش فشاں ہے۔ پومپئی کے لوگ اسے اپنا محافظ سمجھتے تھے، نہ کہ اپنا قاتل۔ تباہی سے پہلے کے دنوں میں زمین کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے، جنہیں مقامی لوگ رومیوں کی عادت کے مطابق نظر انداز کرتے رہے۔ یہ جھٹکے اس افرید کی سانسیں تھیں جو 1700 سال کی نیند کے بعد اب بیدار ہونے والا تھا۔ اگست کی 24 تاریخ صبح تقریباً 10 بجے شہر اپنی معمول کی رفتار پر تھا۔ اچانک ویسوویس کے خاموش دہانے سے خوفناک دھماکہ ہوا، جس کی آواز 20 میل دور تک سنی گئی۔ یہ پہلا پلووین دھماکہ تھا۔ آسمان کی طرف راکھ اور پتھروں کا ایک دیووں قامت ستون اٹھا، جس کی شکل ایک بھاری بھرکم پائن کے درخت جیسی تھی۔ یہ ستون تقریباً 20 میل کی بلندی تک پہنچ گیا۔ شروع میں لوگوں نے اسے صرف ایک بڑا جنگلی بادل یا شاید دور کی کوئی آگ سمجھا، لیکن جلد ہی اس بادل سے چھوٹے چھوٹے پتھر، جنہیں پومس کہتے ہیں، بارش کی طرح برسنا شروع ہو گئے۔ خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زیادہ تر لوگوں نے شہر سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اس عجیب بارش سے بچ نکلیں گے، لیکن یہ صرف آغاز تھا۔ قدرت کا غصہ بھی شروع ہوا تھا۔ اگلے 4 سے 6 گھنٹوں تک پومپئی پر پومس کے پتھروں اور راکھ کی مسلسل بارش ہوتی رہی۔ اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ یہ تقریباً 6 انچ فی گھنٹہ کی رفتار سے جمع ہو رہا تھا۔ فرار ہونے کی کوششوں میں لوگ تیزی سے رکاوٹوں کا شکار ہو گئے۔ سڑکوں پر گہری راکھ جمع ہو چکی تھی، جس میں چلنا تقریباً ناممکن تھا۔ آسمان کالا ہو چکا تھا اور ہر طرف گندھک کی بدبو پھیلی تھی۔ اور پھر سب سے بڑا خطرہ سامنے آیا، عمارتوں پر پڑنے والا بوجھ۔ بڑے بڑے پومس کے پتھر چھتوں کو توڑ رہے تھے۔ وہ لوگ جو گھروں کے اندر پناہ لے رہے تھے، یا تو راکھ کے بوجھ سے کچلے گئے یا پھر باہر نکلنے کے لیے راستہ نہیں ڈھونڈ پائے۔ یہ سست موت تھی، گھنٹوں کی جد و جہد، فرار کی ناکام کوششیں، بصارت کا ختم ہونا اور سانس کا گھٹنا۔ لیکن تباہی کے اس پہلے مرحلے میں پومپئی کے زیادہ تر شہری ہلاک نہیں ہوئے تھے۔ وہ یا تو زخمی تھے یا خوفزدہ، لیکن اب بھی زندہ تھے۔ حصہ 3، آخری سیکنڈ، قہر کی لہریں، پائروکلاسٹک سرجز۔ میزبان: رات ہونے کو تھی جب ماؤنٹ ویسوویس نے اپنی حتمی اور مہلک ترین چال چلی۔ پلووین مرحلہ ختم ہو چکا تھا، لیکن اب پہاڑ نے سب سے خطرناک چیز کو باہر نکالنا شروع کیا، پائروکلاسٹک سرجز، یعنی قہر کی لہریں۔ یہ دراصل راکھ اور گیس کا ایک طوفانی، انتہائی گرم لہر تھا جو پہاڑ کی ڈھلوان سے 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے نیچے کی طرف بڑھا۔ ان لہروں کا درجہ حرارت کم از کم 370 ڈگری سینٹی گریڈ یعنی 700 ڈگری فahrenheit سے بھی زیادہ تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے سیکنڈوں میں پومپئی کا فیصلہ کر دیا۔ پہلی لہر پومپئی کے پڑوسی شہر ہرکیولینیم کو ایک ہی جھٹکے میں بھسم کر گئی۔ صبح سویرے ایک کے بعد ایک 4 مزید خوفناک سرجز پومپئی پر آئے۔ ان لہروں کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ لوگ صرف پناہ گاہوں میں چھپ ہی پائے تھے، لیکن 370 ڈگری کی حدت میں پناہ گاہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہوا کے درجہ حرارت میں اچانک اضافے نے ان لوگوں کے اعضاء کو فوری طور پر بھسم کر دیا جو ابھی زندہ تھے۔ ان قہر کی لہروں نے پومپئی کو صرف ایک منجمد تصویر بنا دیا۔ وہ لوگ جو چھپ رہے تھے، جو دوڑ رہے تھے یا جو کھانے کی میز پر تھے، ایک ہی سیکنڈ میں اپنی آخری پوزیشن میں جکڑے گئے۔ نتیجہ: وقت میں منجمد شہر۔ میزبان: 25 اگست کی صبح پومپئی کا شہر 20 فٹ سے زیادہ گہری راکھ اور پتھروں کے نیچے دفن ہو چکا تھا۔ کوئی زندہ نہیں بچا تھا۔ رومی سلطنت نے اس شہر کو نقشے سے مٹا دیا اور وقت نے اسے بھلا دیا۔ 1700 سال تک پومپئی گمنام رہا۔ جب 18ویں صدی میں اسے دوبارہ دریافت کیا گیا تو ماہرین آثار قدیمہ حیران رہ گئے۔ شہر کی ہر چیز، اس کے پینٹنگز، اس کے برتن اور سب سے زیادہ خوفناک چیز، وہ انسان جو ویسوویس کے ہاتھوں مارے گئے تھے، اسی حالت میں منجمد تھے۔
آج پومپے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ فطرت کی طاقت کتنی بے رحم ہو سکتی ہے۔ ایک خاموش پہاڑ کے سائے میں پروان چڑھنے والی خوشحالی صرف ایک دن اور چند سیکنڈ کے شدید قہر میں ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گئی۔